مولوی بخشے گئے تو اسی بھی بخشے جاواں گے. یہ جملہ سنا ہوا ہے نا آپ نے, جی مولوی بخشے گئے تو اسی بھی بخشے جاواں گے. مولویاں دی تو بھائی زیادہ پکڑ ہونی ہے, یہ جانن دے باوجود غلطیاں کر دینے. نہیں, آج آپ کو ذرا حدیث پاک سناتا ہوں. میں پہلے تفصیل اس لیے دے دیتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ قاری صاحب خود سے بات کر رہے ہیں. حوالہ بھی چاہیے تو وہ میرے پاس موجود ہے, جامع الصغیر کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, جاہل کو گناہ زیادہ ہے یا عالم کو گناہ زیادہ ہے؟ یعنی ایک عالم ہے جو جانتا ہے پھر غلطی کرتا ہے, اور ایک جاہل ہے جس کو نہیں پتا وہ گناہ کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, تو زیادہ گناہ کس کو ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عالم غلطی کرے تو اس کو ایک گناہ ملتا ہے, جاہل غلطی کرے تو اس کو ڈبل گناہ ملتا ہے. جاہل غلطی کرے تو اس کو ڈبل گناہ ہے, عالم غلطی کرے تو اس کو ایک گناہ ہے. اس کی وجہ کیا بتائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عالم کو ایک گناہ اس لیے ملا کہ اس کے پاس کم از کم اس گناہ کا علم تو تھا کہ یہ غلطی ہے, اور جاہل کو ڈبل گناہ اس لیے کہ ایک گناہ کرتا ہے اور اوپر سے سیکھتا بھی نہیں کہ یہ گناہ ہے. اب ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی. اب آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ بھائی ہمیں دین کی طرف آنا پڑے گا, ہمیں مسائل سیکھنے پڑیں گے. اس سے جان نہیں چھوٹے گی کہ میں قیامت والے دن کہہ دوں گا یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو پتہ کرو نا, پتہ کرنا پڑے گا. آپ نے میڈیسن بھی لینی ہو نا تو میڈیکل سٹور پہ جا کر پوچھتے ہیں یہ جو فارمولہ لکھا ہے اسی فارمولے کیا یا کوئی اور فارمولہ ہے؟ وہ کہیں نا کوئی اور ہے, تو آپ وہ فارمولے والی میڈیسن وہ نہیں لیتی جس کی کمپنی چینج ہو. تو ہم ہر چیز میں اتنے سیریس ہوتے ہیں, اگر سیریس نہیں ہے تو دین کے معاملوں میں ہم سیریس نہیں ہیں. اور ہم یہ کہہ کرنا پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب سانو کیڑا پتہ ہے, جو مرضی کرتے رہے. نہیں, اس سے زیادہ پکڑ ہوگی. ایک وہ کہتے ہیں نا چوری تے نالے سینہ زوری. جب ہم مسلمان ہیں, ہمارے گلے میں غلامی اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پٹا ڈل چکا ہوا ہے, اب مجھ پر ضروری ہے کہ میں دین کے مسائل سیکھوں اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤں. اگر نہیں بچاؤں گا, اب 60 سال حدیث پاک ہے بندہ نماز پڑھے, جب وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ اس کی ساری نمازیں اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. یا اللہ یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ نماز تو پڑھتا رہا لیکن نماز کے مسائل نہ سیکھتا رہا. اب بندہ کہے کہ یا اللہ میری کیا غلطی, مجھے تو کسی نے سکھایا نہیں. تو بھائی اگر کسی نے سکھایا نہیں تو آپ نے خود سیکھنے کی کوشش کی. جس طرح اکثر ایک جملہ ہوتا ہے نا کہ جناب ہمارے ممبروں سے بھی نہیں سکھایا جاتا, میرے ممبر سے, اس ممبر سے آپ کو مسائل سکھائے جاتے ہیں کہ نہیں سکھائے جاتے؟ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ نماز کا وہ والا مسئلہ بتائیں, وہ والا مسئلہ بتائیں, آپ بتاتے نہیں ہیں. میں نے کہا اگر میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہوں, ٹائم پر آتے ہوں تو آپ کو پتہ ہو میں یہ نماز کے مسائل کئی دفعہ اپنے جمعوں میں بیان کر چکا ہوا ہوں. الحمدللہ, یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ان مسائل پر بڑی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں جن کے ساتھ ہماری عبادت ضائع ہو رہی ہوتی ہے. جس طرح عقیدہ ضروری ہے, اسی طرح عبادات اعمال کو درست کرنا بھی بڑا ضروری ہے. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کچھ نمازی ایسے ہیں وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں, وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نماز کی چیزیں ہی نہیں سیکھی, انہوں نے نماز درستی نہیں کی. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کوئی عبادت ہماری قابل قبول نہیں ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی, جب اس نے سلام پھیرا فرمایا دوبارہ پڑھو. انہوں نے پھر پڑھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر سے نماز پڑھو. یا رسول اللہ میں کون سی غلطی کر رہا ہوں؟ اب سنیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. فرمایا تم نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن تم رکوع سجود قوما جلسہ صحیح نہیں کر رہے. وہ کون سی غلطی ہوتی ہے؟ ادھر دیکھیں, ہم رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ, ابھی صحیح کھڑے نہیں ہوتے, فوراً ہم سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ جو رکوع اور سجدے کے درمیان کھڑا ہونا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قوما, اور قوما کے لیے بالکل صحیح ایسے درست ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے. اور جو صحیح کھڑا نہ ہو فوراً کھڑا ہوا سجدے میں چلا جائے اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے.
اور اگر وہ سجدہ سہو بھی نہیں کرتا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے، فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے۔ بدترین چور کون ہے؟ نماز کا چور ہے۔ کون؟ وہ نہیں جس نے پڑھی نہیں، پڑھتا بھی ہے پھر بھی چوری کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو اس کے مسائل کو، رکوع و سجود کو صحیح طریقوں سے ادا نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جس طرح امام صاحب کی ذمہ داری آپ کو مسائل سکھائیں جب وہ ممبر پر بیٹھیں، اسی طرح آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ ہر مہینے، 2 مہینے، 3 مہینوں کے بعد ڈاکٹر کو جا کر اپنی باڈی کا چیک اپ کرواتے ہیں نا، پوری باڈی کے ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ میری باڈی میں کہیں کوئی انفیکشن تو نہیں آ گیا، تو کیا اس طرح ہم نے پین لے کر کبھی عالم دین سے جا کر مسائل سیکھنے کی کوشش کی کہ امام صاحب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں مجھے نماز کا طریقہ سکھائیں؟ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ بزنس سیکھیں گے، انجینئرنگ سیکھیں گے، ڈاکٹری سیکھیں گے، سب کچھ سیکھیں گے، مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے، نہیں سیکھنا تو ہم نے دین نہیں سیکھنا، وہ ہم نے اللہ کی رحمت پہ چھوڑ دی ہے۔ نہیں، اللہ کی رحمت بھی ہے تو وہ جبار و قہار بھی ہے۔ اگر اس نے ایک طرف جنت بنائی ہے تو دوسری طرف دوزخ بھی بنائی ہے، تو جتنا جنت کا ہمیں شوق ہے نا اتنا جہنم کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آگے کہ نہیں آگئی؟ جی، صبح اٹھ کر نا آپ ایک چیز کا بڑا خاص خیال کرتے ہیں آفس آنے کے لیے، میرا ڈریس ٹھیک ہے، کہیں داغ دبا تو نہیں ہے، ان چیزوں کا آپ خیال کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے حضور آ کر حاضر ہونا ہو پھر نہ کپڑوں کا خیال ہے، نہ جسم کا خیال ہے، نہ دل کے خیالوں کا خیال ہے۔ پھر جیسے دل کیا اللہ کے حضور آ کر کھڑے ہو گئے، تو پھر رب راضی تو نہیں نہ ہوتا۔ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے مکھڑا سونا کرتے ہیں، لیکن جس دل پر رب کی نظر پڑتی ہے وہ کتنا گندا ہے اس پر کبھی ہم نے نظر ہی نہیں کی۔ دل پر توجہ کریں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالی شان لباس بنوایا ہوا تھا، بہترین قسم کا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے اتنا قیمتی لباس کیوں بنوایا؟ کہا اس لیے کہ یہ لباس میں صرف 5 وقت نماز کے لیے پہنتا ہوں، کیونکہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے جاتا ہوں، تو جب میں نے اس کے حضور حاضر ہونا ہے تو پھر میں صاف ستھرا ہو کر آؤں۔ تو آپ لوگوں کے پر فرض ہے، ضروری ہے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نماز کا وقت ہو تو پھر تم زینت اختیار کرو۔ تو زینت گندا پن نہیں ہوتا، کام والے کپڑے پہنے اور آ کر مسجد میں کھڑے ہو گئے۔ اتنا نہیں کرتے کہ ہم وہ اتار کر دوسرا صاف پہن کر آ جائیں، نہیں، ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ اللہ کے گھر حاضر ہو رہے ہیں۔ کس کے گھر حاضر ہو رہے ہیں؟ اللہ کے گھر۔ تو جس طرح ہم باقی معاملات سیکھتے ہیں، دین کے معاملات اگر ہم نہیں سیکھتے تو میں نے حدیث پاک سنا دی ہے کہ جو عالم غلطی کرے اس کو 1 گناہ، اور جاہل غلطی کرے تو اس کو ڈبل گناہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عالم تو جانتا ہے نا، جان کر غلطی کر لی معافی مانگ لے، لیکن جاہل کو ڈبل گناہ، اس لیے ایک علم نہیں سیکھتا اور اوپر سے غلطیاں بھی کرتا ہے۔ بات سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور آخری میری بات وہ یہ مت کہا کریں مولوی بخشے گا تو اسی بھی بخشے جاؤں گے، نہیں، مولوی نے اپنا حساب دینا ہے اور آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ وہاں جا کر یہ نہیں پوچھا جائے گا ہاں تو اپنا دس نالندہ بھی دس، نہیں، آپ نے اپنا جواب دینا ہے۔ آپ کی قبر میں مولوی نے نہیں آنا، مولوی جنازہ ضرور پڑھانے آئے گا، دعا ضرور کرے گا، لیکن آگے آپ کے اعمال کیسے ہیں یہ صرف آپ کا رب جانتا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے زندگی میں یہ رب جانتا ہے۔ جس طرح میں نے اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے، تو کم از کم ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے جینا سیکھیں، بہتر طریقے سے بنانا سیکھیں، تاکہ جب ہماری آنکھ بند ہو اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ ہمیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے معافی بھی عطا فرمائے۔ اور ایک دعا ہمیشہ کرنی ہے، مولا ہم اپنے عملوں کے بدلے نہیں، ہم تیری رحمت کے صدقے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔